شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام 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 اے رحمت عظیم کے مہمان السلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں۔ آپ کلک کر کے سماعت فرما سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون۔ کس چیز کے متعلق وہ آپ سے سوال کرتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت سے نوازا گیا، نبوت دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، تو کفار و مشرکین باہم ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے؟ کفار کے نزدیک قیامت کا تصور اور نظریہ ایک عجوبہ چیز تھی۔ جب قرآن نے وبا کے دہل اعلان کیا کہ قیامت آنے والی ہے اور تمہارے مٹی میں گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر کے تمہارے اعمال کی تم سے باز پرس کی جائے گی، تو یہ کافر و منکر مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے سامنے ہی پوچھتے کہ بھائی یہ قیامت کیا بلا ہے؟ ہم مٹی میں مل جانے کے بعد کیوں کر زندہ ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسی انہونی بات ہے، اور یہ آئے گی کب؟ لوگ قیامت کی عظیم خبر کے حوالے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ کسی کے خیال میں دوبارہ جی اٹھنا ناممکنات میں سے ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے معبود سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے، کسی کا دعویٰ ہے کہ ہمیں دنیا میں مال و دولت سے نوازا گیا ہے اور قیامت میں بھی یہی انعامات ہمیں ملیں گے۔ جواب دیا گیا کہ اصل معاملہ کیا ہوگا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے آسمان، سورج، چاند، زمین، پہاڑ، رات، دن، نیند، بارشیں، باغات، کھیتیاں غرض انسان کے فائدے کے لیے کئی نعمتیں بنائی ہیں۔ بہت ساری نعمتوں کو وجود میں لایا ہے، البتہ یہ سب قسم نعمتیں فانی ہیں، ایک نہ ایک دن فنا ہو جانے والی ہیں۔ فیصلے کا دن اپنے طے شدہ وقت پر آئے گا۔ 30واں پارہ، اس پارے میں سورہ نبا سے سورہ ناس تک 37 مکمل صورتیں ہیں۔ سورہ نبا الحمدللہ آج ہم 30ویں اور آخری پارے کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کی ابتدا سورہ نبا سے ہوتی ہے، جس میں قیامت کے متعلق کافروں کے شک اور تردد کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، سرکشوں کے لیے عذاب ہے جس میں اضافہ ہوتا رہے گا، نیک لوگوں کے لیے انعام و اکرام ہے۔ اس دن فرشتے میدان محشر میں سب باندھے کھڑے ہوں گے، بغیر اجازت کوئی بول نہ سکے گا، اور کفار تمنا کریں گے کاش وہ مٹی ہوتے۔ سورۃ النازعات، اس صورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور کفار و مشرکین کا کہنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو بہت افسوسناک ہے، جبکہ قیامت کے دن ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ فرعون کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ بھی قیامت کا منکر تھا، اس کا انجام یاد رکھو، اور جس دن قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ دنیا میں رہے۔ سورہ عبس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے کہ آپ کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی توجہ ان کی طرف سے اپنی توجہ پھیرنی چاہیے، جسے آپ نے ناپسند فرمایا۔ اس موقع پر سورہ عبس نازل ہوئی، جس میں نابینا صحابی کی دلجوئی اور توجہ دینے کا ذکر کیا گیا ہے کہ
اور اسی طرح سے قرآن نصیحت ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن حشاش بشاش ہنسنے والے ہوں گے، جبکہ کفر کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سورۃ التکویر میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہ ہوگی، سورج، ستارے، پہاڑ اور سمندر ریت کے گھروں کے ثابت ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا۔ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الانفطار میں قیامت میں کائنات کی جو حالت ہوگی اس کو بیان کر کے انسان سے شکوہ کیا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات بھلا کر معصیت اور ناشکری پر اتر آیا ہے۔ قیامت میں 2 قسم کے لوگ برابر ہوں گے، یعنی نیک جن کا ٹھکانہ جنت ہے، اور فجار یعنی نافرمان ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں کہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور فجار یعنی نافرمانوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سورۃ المطففین میں ناپ تول میں کمی و بیشی کرنے والوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جن کے دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں اور لینے کے پیمانے دوسرے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ دنیا میں مجرم اور سرکش نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت میں نیک لوگ ان لوگوں پر ہنسیں گے۔ سورۃ الانشقاق، اس سورت کے اندر قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور جب حساب کتاب لیا جائے گا تو کچھ لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کے نام اعمال پیٹ کے پیچھے سے دیے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ سورۃ البروج، نجران کے حق پسند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ ذونواس نے آگ سے بھرے گڈھے میں پھینکوا دیا۔ ساحر، راہب اور نوجوان لڑکی کا قصہ منقول ہے، اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے سورۃ البروج میں، جس کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور خندق والے دہکتی آگ میں ڈالے گئے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت میں آ جائے تو بچ نہیں سکتا۔ سورۃ الطارق، اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والی ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانی چال کچھ نہیں ہے، کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے، بالآخر گرفت میں آئیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ کی تسبیح و تحمید کر کے بتایا کہ انسان کو پرکشش صورت سے نواز کر ایمان و سعادت کا راستہ دکھایا۔ قرآن نصیحت ہے جو کہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ کامیابی کے 3 اصول بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 تزکیہ، نمبر 2 ذکر الہی اور نماز۔ جو ان پر پابند ہوگا وہ کامیاب ہے۔ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی یہی ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں غاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والے قیامت کا نام ہے۔ اس کی ساری ہولناکیاں مخلوق کو ڈھانپ لیں گے۔ اس دن کفار کے چہرے جھلسے ہوں گے جبکہ مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کی تخلیق پر غور کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے نصیحت کرنا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ سورۃ الفجر میں فجر کے وقت جفت و طاق 10 راتیں اور جب رات جانے لگے گواہ ہیں۔ عاد، ثمود، فرعون تباہ ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت، مسکینوں کی خود مدد نہ کرنا اور نہ ان کی مدد پر ترغیب دینا، میراث غصب کرنا، مال کی محبت میں اندھا ہونا، ان برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جبکہ نیک عمل لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سورۃ البلد میں چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا کہ آرام و راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کو غلامی قید سے چھڑائے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرے۔ سورۃ الشمس میں سورج، چاند، دن رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام جس طرح قوم سمود نے نافرمانی کی وہ بھی ہلاک ہوئی اور وہ ناکام ہوئی۔ سورۃ اللیل میں اس سورت میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس جو لوگ ہیں وہ ناکام ہیں اور جہنم کے ایندھن ہیں۔ سورۃ الضحیٰ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، آپ کی آخرت بہتر ہے، اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، راستہ دکھایا، تو یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ سورۃ الانشراح میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا، بوجھ اٹھا دیا اور آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ شکر، عبادت اور اللہ کی رغبت کریں۔ سورۃ التین میں 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، ایمان اور اعمال صالح سے عظمت حاصل کرتا ہے، جبکہ کفر اور تکذیب سے ذلت کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ سورۃ العلق، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات سب سے پہلے وحی ہے۔ سورۃ العلق کی ابتدا کی 5 آیتیں پہلی وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ انسان کی تخلیق اور قرات اور کتابت کے ذریعہ تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے۔ مال اور دولت غرور و سرکشی کا ذریعہ ہے۔ وقت کے فرعون ابو جہل کا ذکر ہے۔ سورۃ البینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کی معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی۔ کفر و شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ ایمان اور اعمال صالحہ والے بہترین مخلوق ہیں، ان کو جنت کی ابدی نعمتیں اور رب کی رضا حاصل ہوگی۔ سورۃ الزلزال میں قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے۔ زمین سب اگل دے گی، ذرہ بھر بھی نیکی ہو یا بدی ظاہر ہو جائے گی۔ سورۃ العادیات میں گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، جبکہ انسان ناشکر گزاری اور مال کی شدید محبت میں گرفتار ہے۔ موت کے بعد ساری ناشکری اور نافرمانی کی پاداش میں سخت سزا ہوگی۔ سورۃ القاریہ میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا من پسند زندگی میں ہوں گے، اور جن لوگوں کا کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ التکاثر میں مال و دولت کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، جبکہ اسے نعمتوں کا جواب دینا ہے اور سزا بھگتنی ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ سورۃ العصر میں ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں ہیں، اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا تو بھی صرف یہ سورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ سورۃ الحمزہ، سورۃ الحمزہ میں منہ پر برا بھلا کہنے والے، غیبت کرنے والے، مال و دولت سمیٹ سمیٹ کر جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سورۃ الفیل میں بتایا گیا ہے کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اس کو عبرت کے طور پر بتایا کہ لوگ اللہ کی شاعر کی توہین سے باز رہیں، ورنہ ان کا بھی انجام ہوگا جو اصحاب فیل کا ہوا، فیل والوں کا ہوا۔ سورۃ القریش، سورۃ القریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں تاکہ لوگ خالص اللہ کی عبادت کریں، جس نے ان کی عزت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ سورۃ الماعون، سورۃ الماعون میں روزے جزا کو جھٹلانے والے، یتیموں کو دھکا دینے والے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والے، نماز سے غافل رہنے والے، ریاکاری کرنے والے، عام استعمال کی چیز مانگنے پر نہ دینے والوں کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ الکافرون میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ایمان اور کفر علیحدہ علیحدہ ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورۃ النصر، اس سورت میں بشارت ہے، خوشخبری ہے اللہ کی مدد کی، فتح مکہ کی، لیکن اس موقع پر جشن نہیں منانا ہے، بلکہ اللہ کی حمد و تسبیح اور استغفار کرنا ہے۔ سورۃ اللہب، ابو لہب اور اس کی بیوی اسلام دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہونے اور جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے اس سورت کے اندر۔ سورۃ الاخلاص، توحید کا سبق دیا گیا کہ اللہ ہی ہے اور اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اولاد اور ماں باپ ہونے اور شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں۔ سورۃ الفلق، ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنے کا ذکر ہے کہ ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، خصوصاً مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔
سورۃ الناس میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آنے کا ذکر ہے کہ لوگوں کے رب کی پناہ میں آنا چاہیے وسطہ ڈالنے والے کے شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے جناتوں میں سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی، چاہے انسانوں میں سے چاہے جناتوں میں سے ہو، ان کے وسطے ڈالنے کے شر سے لوگوں کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔